اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد سے پیدا کیا ہے، اور اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا تو کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں مختلف قبائلوں میں، مختلف گاؤں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ ہم نے کسی کو سعودی کے اندر، تو ہم نے کسی کو انڈیا کے اندر، کسی کو پاکستان کے اندر، کسی کو بنگلہ دیش کے اندر۔ اے لوگو لتعرفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جان سکو، آپس میں تم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان سکو، آپس میں تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت، اس سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج مسلمان سے اختلاف کر رہا ہے، آج باپ بیٹا سے اختلاف کر رہا ہے، آج بیٹا باپ سے اختلاف کر رہا ہے، گاؤں کے لوگ سردار سے اختلاف کر رہے ہیں اور سردار گاؤں کے لوگوں سے اختلاف کر رہے ہیں۔ آج معاشرہ کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے۔ آج باپ بیٹا کے اوپر پڑا ہوا ہے، بیٹا باپ کے اوپر پیچھے لگا ہوا ہے، ہر ایک شخص ایک دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر کب تک؟ جبکہ ہم تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا درد کو احساس کرنا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد ویسے احساس کرنا چاہیے۔ جب ایک انسان کا کان درد کرتا ہے تو اس کان کا درد کی وجہ سے وہ پورا انسان تڑپتا ہے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے بزرگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا درد بھی احساس ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرہ کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں بیچارے، ہمارے گھر کے سامنے پڑوس میرے پریشان ہیں، اور ایک آدمی اپنے گھر میں بہترین پکوان کھا رہا ہے، اچھے اچھے پکوان کھا رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پڑوس والوں کا جائزہ تک نہیں لیا، ہم نے کبھی پڑوس والوں کا جائزہ نہیں لیا۔ ہم اپنے گھر میں بہترین اور اچھے پکوان کھا رہے ہیں، لیکن بیچارے ہمارے پڑوس بھوک میں مر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا۔ مسلمانوں، اسی لیے میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرے، اتحاد و اتفاق کو معاشرہ کے اندر قائم رکھے، ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ مختصر بیان کر رہا ہوں، اللہ کی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ آج ہمارے معاشرہ کے اندر سلام نام ہے ہی نہیں۔ آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں امتیاز اور فرق بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، یہ مومن ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم آپس میں سلام کو عام کر دو، تم آپس میں سلام کو پھیلایا کرو، تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو تمہارے مابین محبت بڑھے گی، تمہارے مابین بھائی چارے کی بڑھے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رد السلام و عیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا۔ اے میرے بھائیوں،
ऐसा भी हमारे मुआशरा के अंदर देखा जाता है कि एक बेचारे मुसलमान परेशान है, लेकिन हमने कभी उसकी हालत नहीं पूछी, हमने उसका जायजा नहीं लिया, हमने उस मरीज के घर इयादत के लिए कभी नहीं गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं व इयादतुल मरीद व इत्तिबाउल जनाइज, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जनाजे के पीछे पीछे चलना। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पांचवा जो हक वो है कि छींक का जवाब देना। वक्त नहीं है, मैं इस अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। परवरदिगार आलम से दुआ है, पाक परवरदिगार आलम हम सबों को, हम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक और भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक दे, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व लिल्लाहिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे जनाब फजीलतुल शेख जनाब मौलाना शाकिर आलम साहब इस्लाही हफ़िज़हुल्लाह व तआला। मेरे भाइयों जो खड़े हैं, आपके लिए जो जगह खाली है आकर बैठ जाए। जो खड़े हैं ठीक नहीं लग रहा, और ये मजलिस के आदाब में से नहीं।